السلام علیکم. السلام علیکم عاقل صاحب. وعلیکم یہ چیز السلام. جاننا چاہ رہا تھا میں. ابھی دیکھا کچھ علماء کی یہ رائے تھی نا، جیسے بجلی کا بل جو دیر سے جمع کرتے ہیں اور وہ بھی سود ہے، یا اسکول میں لیٹ فیس ہے جمع کرتے ہیں وہ بھی سود ہے. تو اس کے بارے میں سعودی کے علماء کی کیا رائے ہے، یہ میں جاننا چاہ رہا تھا. یہاں میں دیکھ رہا تھا آئی پلس ٹی وی اہل حدیث علماء آئے ہیں، ان کی رائے تھی یہ. اوکے. آئی پلس ٹی وی غالباً زید پٹیل صاحب کا ہے. میرے اچھے مراسم ہیں ان سے. بلکہ جس وقت وہ کرائسس میں تھے، آئی پلس اپنا بیچنا چاہتے تھے، انہوں نے مجھے تحریر بھی لکھی تھی اور میں نے اس کا جواب بھی دیا تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں ترقیاں عطا فرمائے، اور جو چراغ قرآن و سنت کے روشن کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ علماء اہل حدیث کی حفاظت فرماتے ہوئے، نظر بد سے بچاتے ہوئے انہیں قبول مقبول فرمائے، اور انہیں اس معاشرے اور سماج کی اندھیرے کو اجالے میں بدلنے کی توفیق سے نواز دے. آمین یا رب العالمین. ہمیں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ بدعات کے اس دور میں حق کا ہے تقاضا مٹ جائیں، جس سے ظلمتے وہ نور چاہیے. ایک ایسا کنسپٹ جو قرآن و حدیث یا علماء اہل حدیث کے فتاویٰ آپ تک پہنچ رہے ہیں، بہت بڑی غنیمت ہے. اللہ رب العالمین اس کام میں برکت عطا فرمائے. دوستو، بھائیوں بہنوں، سعودی عرب کے علماء اور مشائخ، بلکہ میں آپ کو بتاؤں یہاں سعودی عرب میں بھی ایک زمانہ تھا جب ہم ٹریفک پینلٹیز ہوتی تھی نا ہمارے اوپر، تو آپ نے اگر کوئی ٹریفک پینلٹی وائلیشن ہوئی ہے، 1 مہینے کے اندر اندر اگر آپ نے پے نہیں کیا تو اس پر آپ کو پینلٹی آ جاتی تھی، پھر وہ بڑھنا شروع ہو جاتی تھی، حتیٰ کہ خاصی رقم وہ بڑھ جایا کرتی تھی. لیکن علماء نے یہاں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، انہوں نے اس بات کا نوٹس لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے. تفرض غرامہ مالیہ علی ایک ایسے شخص پر جو کہ پینلٹیز یا ادھار لی ہے اس نے، یا آپ نے کوئی چیز خریدی ہے، یا اسکول فیس اس کو دینی ہے، سداد الدین المالی، وہ اپنے اس کانٹریکٹ پر صحیح طور پر صحیح وقت پر آپ کو پیسے نہیں جمع کر پاتا، المستحق علی المدین، جو اس کے اوپر واجب تھا، وہ اسکول فیس کی شکل میں ہو یا کسی بجلی کے بل کی شکل میں ہو، يلزم بغرامہ مالیہ، اس کے اوپر غرامہ مالیہ پینلٹیز لگائی جاتی ہیں، فائنینشیل اماؤنٹ اس کا بڑھا دیا جاتا ہے. هذا هو الربا. یہی تو ربا ہے، یہی تو وہ قسم ہے سود کی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے. اما ان تقضی و اما ان تربی، یا تو آپ دے دیں یا پھر سود کے بوجھ کے تلے آ جائیں. اما ان تعطینا الحق الذي عليك و اما ان نزيد عليك، یا تو آپ وہ ادا کر دیجئے فیس، نہیں تو پھر فیس میں اضافہ کر کے سود کے بوجھ کے تلے دب جائیے. یہ ہوا ربا الجاہلیہ، یہ جاہلیت کا وہی سود ہے جس کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے پابندی لگائی اور اس کو حرام کر دیا. اگر جو ذمہ داری جو آپ کے اوپر تھی، شیخ عبد الرحمن المسند یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے اوپر جو واجب تھا ادا کرنا آپ نے نہیں کیا، تب پھر آپ سود دینا شروع کر دیں. تسدد والا نزيد عليك، نزيد عليك، او عين الربا. هذا هو الربا، هذا هو الربا. معالي شيخنا الكريم، هناك معاملة أخرى يعني في ذاتها، يعني أو نقول مخرج شرعي لهذه المعاملة فيما يتعلق، أحسن الله إليكم، بوجود كفيل غارم في حال التعثر. المهم یہاں جو بات آپ تک پہنچانی مقصود ہے وہ آئی پلس ٹی وی نے، اگر اہل حدیث علماء کا یہ موقف آپ کے سامنے آیا ہے تو بالکل درست ہے، حق بجانب ہے. اللہ رب العالمین ان کی ان کاوشوں کو شرف قبولیت بخشے، اور اللہ تعالی ہمارے لیے بھی
ان قرآن و سنت کی فتاوا پر عمل کرنا آسان فرما دے جو کہ علماء اہل حدیث بر صغیر میں آپ کی اور ہماری اصلاح کے لیے لوگوں میں عام کر رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، علماء اہل حدیث سے جڑیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو علماء ہیں نا، اہل حدیث علماء، یہی ورثۃ الانبیاء ہیں۔ اور امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نا کہ جیسے فرشتے جو ہیں نا، وہ فرشتے حراس السماء، یہ تو اللہ کی طرف سے مأمور وہ چوکیدار ہیں، کس کے؟ جو کہ آسمانوں کے پہرے دار ہیں۔ اہل الحدیث کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے یہ اللہ کے دین کے چوکیدار ہیں اس روئے زمین پر۔ تو اللہ رب العالمین ان چوکیداروں کی قرآن و سنت کے خادموں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور جو زندہ ہیں کہیں بھی ہوں، اس سے قطع نظر ہندوستان میں ہوں یا دنیا کے کسی بھی خطے میں وہ بستے ہوں، سانس لیتے ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں امن اور سلامتی، صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے، آمین یا رب العالمین۔